تصور کریں ایک 11 سالہ معصوم بچے کا جسے ایک ایسے تخت پر بٹھایا جائے جس پر اس کے بڑے بھائی کا خون ابھی تک تازہ ہو، محل کے باہر باغی فوج یعنی چری نعرے لگا رہی ہو، خزانہ خالی ہو اور سلطنت کے ٹکڑے ہو رہے ہوں۔ وہ بچہ خاموشی سے تخت پر بیٹھتا ہے، اپنے آنسو پیتا ہے اور مسلسل 10 سال تک اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سلطنت کو تباہ ہوتے دیکھتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن وہ بچہ ایک ایسا خوفناک اور طاقتور حکمران بن کر ابھرتا ہے جس کے قدموں کی آہٹ سے پورا استنبول کانپنے لگتا ہے۔ وہ جس گلی سے گزرتا موت کا سناٹا چھا جاتا۔ یہ داستان ہے سلطنت عثمانیہ کے 17ویں حکمران سلطان مراد رابع یعنی مراد فورتھ کی، جسے تاریخ کا سب سے جلال والا، خوفناک اور بے پناہ جسمانی طاقت کا مالک بادشاہ مانا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے ایک ڈوبتی ہوئی سلطنت کو اپنے فولادی ہاتھوں سے پکڑ کر دوبارہ بلندیوں پر پہنچا دیا۔ سال تھا 1623 عیسوی۔ سلطنت عثمانیہ اپنے تاریخ کے سب سے بھیانک دور سے گزر رہی تھی۔ فوج یعنی چری اتنی طاقتور اور بے لگام ہو چکی تھی کہ انہوں نے سلطان عثمان ثانی یعنی مراد کے بڑے بھائی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور سلطان مصطفیٰ یعنی مراد کے چچا کو پاگل قرار دے کر تخت سے اتار دیا تھا۔ اس افراتفری میں 11 سالہ شہزادہ مراد کو تخت پر بٹھایا گیا۔ چونکہ وہ بچہ تھا اس لیے سلطنت کی اصل طاقت اس کی والدہ مشہور اور طاقتور کوسم سلطان کے ہاتھ میں آ گئی۔ کوسم سلطان نے نائب السلطنت یعنی ریجنٹ کے طور پر 10 سال حکومت کی۔ ان 10 سالوں میں اناطولیہ میں بغاوتیں ہوئیں، ایران کے صفویوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور ینیچری نے استنبول میں لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ نوجوان مراد یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اندر ہی اندر لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ سال تھا 1632 عیسوی۔ سلطان مراد اب 20 سال کا کڑیل نوجوان بن چکا تھا۔ ینیچری اور سپاہیوں کی بغاوت حد سے بڑھ گئی۔ وہ محل کے دروازے توڑ کر اندر گھس آئے اور سلطان سے مطالبہ کیا کہ اس کے سب سے وفادار وزیر اعظم حافظ پاشا سمیت 17 اہم حکام کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ انہیں قتل کر سکیں۔ سلطان مراد نے باغیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے اور سلطان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ تب حافظ پاشا نے سلطان کے قدم چومے اور کہا، میرے بادشاہ، میری جان آپ پر قربان۔ حافظ پاشا باہر نکلے اور باغیوں نے سلطان مراد کی آنکھوں کے سامنے اس کے سب سے پیارے وزیر کے ٹکڑے کر دیے۔ مراد کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے لیکن اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی قسم کھائی جس نے سلطنت کا نقشہ بدل دیا۔ خدا کی قسم، اگر میں نے تم غداروں کا خون پانی کی طرح نہ بہایا تو مجھ پر یہ تاج اور تخت حرام ہے۔ حافظ پاشا کے قتل کے بعد وہ خاموش نوجوان ایک بکھرے ہوئے شیر میں بدل گیا۔ اس نے اپنی والدہ کوسم سلطان کو سیاست سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا اور پوری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سلطان مراد نے استنبول میں تمباکو، شراب اور کافی پینے پر مکمل پابندی لگا دی۔ وجہ یہ تھی کہ کافی ہاؤسز میں بیٹھ کر ہی لوگ حکومت کے خلاف سازشیں اور بغاوتیں کرتے تھے۔ رات کے وقت استنبول کی سڑکوں پر نکلنے پر پابندی تھی۔ سلطان مراد رات کو بھیس بدل کر استنبول کی گلیوں میں اکیلا نکلتا۔ اگر اسے کوئی شخص ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا مل جاتا تو سلطان وہیں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا۔ وہ جسمانی طور پر اتنا طاقتور تھا کہ کہا جاتا ہے وہ 60 کلو گرام کا گرز یعنی میس ایک ہاتھ سے گھماتا تھا اور اس کی کمان اتنی سخت تھی کہ کوئی عام انسان اسے کھینچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ہی تیر سے کئی ڈھالوں کو چھید دیتا تھا۔ اس کی ہیبت اتنی تھی کہ بڑے بڑے جرنیل اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے سے کانپتے تھے۔ اس نے استنبول کی سڑکوں کو غداروں کے خون سے دھو ڈالا اور پورے ملک میں ایک بار پھر قانون اور خوف کا راج قائم کر دیا۔ استنبول کو سیدھا کرنے کے بعد سلطان مراد نے اپنی نظریں مشرق کی طرف دوڑائیں جہاں ایران کی صفوی سلطنت نے بغداد پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ سلطان مراد نے فوج کی کمان خود سنبھالی اور ایران کی طرف مارچ شروع کیا۔ یہ مارچ اس کی سخت گیری کی سب سے بڑی مثال تھی۔ وہ راستے میں خیمے کے بجائے عام سپاہیوں کی طرح زمین پر سوتا تھا تاکہ فوج کو احساس ہو کہ ان کا بادشاہ ان کے ساتھ تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ 1635 عیسوی میں اس نے ریوان فتح کیا اور پھر 1638 عیسوی میں اس نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بغداد کا محاصرہ 39 دن تک جاری رہا۔ سلطان مراد خود توپوں کے خندقوں میں اتر کر فوج کے ساتھ لڑتا تھا۔ جب بغداد فتح ہوا تو صفویوں کا صفایا کر دیا گیا۔ اسی فتح کے موقع پر سلطان مراد نے وہ مشہور تاریخی جملہ کہا تھا، بغداد کو فتح کرنے کی کوشش کرنا خود بغداد سے زیادہ خوبصورت تھا۔
उसने बगदाद को दोबारा उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बनाया और इस्तांबुल वापस आकर अपने महल में एक शानदार इमारत तामीर करवाई जिसे आज भी बगदाद कोशक कहा जाता है। सुल्तान मुराद राबे एक फातिह और दूसरी बार का सिकंदर बनकर इस्तांबुल वापस आया। उसने सल्तनत के बागियों को कुचल दिया था, खजाना भर दिया था और सरहदों को महफूज कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो कई दहाइयों तक हुकूमत करेगा और यूरोप को रौंद डालेगा। लेकिन वो इंसान जिसने लाखों को मौत के घाट उतारा और जिसे कोई फौज नहीं हरा सकी, वो कुदरत के फैसले के सामने हार गया। मुसलसल जंगों, गुस्से और एक नामालूम बीमारी जो मुतवक्के तौर पर लिवर सिरोसिस या गठिया थी की वजह से 1640 में सिर्फ 27 साल की उम्र में सुल्तान मुराद बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया। मौत के वक्त उसे ख्याल आया कि उसके मरने के बाद उसका इकलौता बचा हुआ भाई शहजादा इब्राहिम तख्त पर बैठेगा। इब्राहिम ज़हनी तौर पर अदम तवाज़ुन का शिकार था। मुराद जानता था कि अगर एक पागल शख्स तख्त पर बैठा तो वो सल्तनत को तबाह कर देगा जिसे मुराद ने अपने खून पसीने से दोबारा खड़ा किया था। उसने अपने आखिरी वक्त में एक इंतहाई लर्जा खेज हुक्म दिया, शहजादा इब्राहिम को कत्ल कर दो। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किसी और लायक खानदान के हाथों हो जाए तो ये इससे बेहतर है कि एक पागल इस तख्त पर बैठे। लेकिन उसकी वालिदा कोसिम सुल्तान ने इस हुक्म पर अमल नहीं होने दिया और इब्राहिम की जान बचा ली। 8 फरवरी 1640 को वो फौलादी बाजुओं और हैबतनाक आंखों वाला 27 साला सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हो गया। मौर्रिखीन कहते हैं कि अगर सुल्तान मुराद चंद साल और जिंदा रह जाता तो शायद वो यूरोप का नक्शा भी बदल देता। वो सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के दौर में पैदा होने वाला वो आखिरी अजीम जंगजू और कमांडर था जिसने अपनी तलवार और खौफ के जोर पर सल्तनत की उम्र को कम से कम 1 सदी मजीद बढ़ा दिया।